तव्हां ॾिसो पिया PTV नेशनल हफ़्तेवार प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम सां गॾु मां आहियां तव्हांजी न्यू होस्ट नताशा चन्ना। समूरनि नाज़रीन खे भली कार चवां थी। उमेद करियां थी तव्हां पंहिंजे घर भातियुनि समेत ख़ुशि चाक हशाश बशाश ऐं ख़ैरो आफ़ियत सां हूंदा ऐं दुआ आहे त सदाईं ईअं ई मुरकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे असांजे शो में हूअं मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं अव्हां उन्हनि जी वीचार वंडण लाइ ऐं जेके असांजा मौज़िज़ महिमान हिते ईंदा आहिनि उन्हनि खां सवाल करण जे लाइ असांखे लाइव कॉल्स कंदा आहियो। त मौज़ूअ ते अॻिते वधण खां अॻु में अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त स्क्रीन ते तव्हांखे हिकिड़ो नंबर शो थींदो हूंदो, इन ते असीं अव्हां जूं टेलीफोन कॉल्स रिसीव कंदा आहियूं त तव्हां नोट करे सघो था। उन खां जेको आहे पाकिस्तान जी अगरि हालतुनि जी ॻाल्हि कयूं नाज़रीन, त अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे त केॾा बोर्ड जो जेतिरो सिस्टम हली रहियो आहे, हिते केॾा माण्हू परेशान आहिनि ऐं ॾींहं राति असांजा जेके प्राइम मिनिस्टर आहिनि मोहम्मद शहबाज शरीफ़ साहिबु, उहे इन ई जाखोड़ में आहिनि त उन्हनि खे कंहिं तरीक़े सां रिलीफ मिली सघे बोर्ड मुतासिरीन खे। त पंहिंजो ख़्यालु बि रखो, पंहिंजे आस पास माण्हुनि जो ख़्यालु रखो ऐं ईअं ई असां अॻिते जेको आहे वधी सघूं था सही तरीक़े सां। टॉपिक जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त नाज़रीन, माशाअल्लाह सां तव्हां सभु ॼाणो था त रबियुल अव्वल जे बाबरकत महीने जो आगाज़ थी चुको आहे। हिन बलारे महीने में असांजा नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सआदत जेका विलादत आहे उहा बासआदत थी। ऐं नाज़रीन, जीअं त सरकार जी आमद जे जशन खे हर मोमिन मुसलमान वॾे जोशो ख़रोश ऐं एहतमाम सां मल्हाईंदो आहे। मीलादनि जूं महफ़िलूं आहिनि ऐं नातियुनि जा गुलदस्ता आहिनि, दर्सगाहनि खे, मस्जिदुनि खे ऐं घर रोड रस्तनि खे हिकु ख़ासि तरीक़े सां सिंगारियो थो वञे। त नाज़रीन, तव्हां ॾिसी करे इहे केॾा मंज़र दिलि खे फ़रहत असांखे बख़्शनि था। त इन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असां वटि स्टूडियोज़ में महिमान मौजूदु आहिनि। कारी अच्छा, हदील जी तरफ़ सभिनी खां पहिरीं हिते असांजी आहिनि बलोची जेके होस्ट आहिनि, हदील बलोच साहिबा, उन्हनि जी तरफ़ वधूं था त पोइ वरी अॻिते मौज़ू की तरफ़ हलंदासीं। थैंक यू नताशा एंड वेलकम टू पाकिस्तान टाइम। आज आपका हमारे साथ पहला शो है एंड आई होप सो कि इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र आपके साथ बहुत अच्छा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गुले शाहरुखा मनो हदील साहल बलूची शुमर दुरसन नवशत करवती मराकश तहा वेलकम टू पाकिस्तान टाइम और के हंसते मर्ची के अंचुमनी गुहार नताशा शुमर टॉपिक के बाबत गो कि अम्मा मर्ची के हंसते सिरातुल नबी बाबत गपतान कना मिलादुल नबी माह है 12 रबीउल माह है शुमर दुरसिना मुबारक बीबी बाज़ पाक बरकत माह है या कसानी चीज़ें शशमा ज़रूर शेयर करनी और आई पद के हस्ते दूमी गुहारे निम करे अम्मा मर्चा हक सिगुना मिमिल दे हैव वन कंप्लेन कि ज़िंदगी त बेसुकूनी है, बेचैनी है, नाने ता बरकत नहीं, रिस्क ता बरकत नहीं, वाब नए थे। ये तो ये चीज़ हमेशा कि बी गई कि अम्मा दीन अश के हंसते बिल्कुल दूर और अम्मा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुश्तगी राह नरिए गया। जब सोबे सरा के हस्ते फरिश्ता में रिस्क का कारा अल्लाह इजाज़त तशा आ टिम्बा अम्मदुर स्वाब वी ऑल आर जस्ट स्लीपिंग आ टिम्बा में रिस्क के हिस्से आकारी और जब अम्मा वाबा गुरा में रिस्क अल्लाह इजाज़त तशरो दिगरे रदनते गुरा मचिया अल्लाह ताला से गिला कना शिकवा कना कि अल्लाह ताला हमारा हिच न दाता सो मर्ची हमें बाबत अम्मा गपतरान कना हमें गुना मेहमानी भी हंसते बिले आरा दिमा अम्मा इंट्रोड्यूस कना और शुबे हर्ची का क्वेश्चन है शुमा मेरा गोन जस करत कने नू मरे पंजाब पे दिमा जी अफशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को तमाम चीज़ों से अफजल और बाबरकत करार दे दिया। जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, ज़ुबां पे आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। रबीउल अव्वल दा बाबरकत महीना जड़ा शुरू हो चुका है। तमाम मुसलमानों नूं है बाबरकत महीना जड़ा है बहुत बहुत मुबारक होए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा महीना एक कहते हैं कि जहालत दे जेरे अंधेरे ने उन्हां दे ख़त्म होने का महीना हर तरफ देख रहे हैं कि एक जशन का समा आएगा और महफिल मिलाद जड़ियाँ हो रही ने और इस बाबरकत महीने दे तो फैल अल्लाह ताला सबनू सेहत और ज़िंदगी अता करे क्योंकि यह महीना जो तमाम मुसलमानों ने बड़ी खुशी का बायस होता है क्योंकि इस बाबरकत महीने दे विच विलादत बासादा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। कहते हैं कि जदों यह बाबर
ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਾਗਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੇ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਤਰफ। जी, थैंक यू सो मच अफशा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते हैं वो इंसान खुश नसीब होते हैं। जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान कुर्बान ना करें वो बेअदब बेनसीब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो ज़ेम्स तासी कुर्बा फरजाना अफरीदी हिलालरम चितासी बरू जोड़ और पशालस और दावक पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम चिदे हर इतवार 2 बजे न सलूर बजे तासो हमेशा गोरे लाइव दा प्रोग्राम ही संग ची जमुंग द मल्क हालात भी संग सिचुएशन ही पा आगा कसानो बांधी चिदे मुंगा दाका प्रोग्राम को कदरमनो लका 13 उरजो के हम तासो प्रोग्राम नो को तो औनन सबा चे कम वही कना वही फिजा की खुशबू बता रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आ रही है। नो कदरमनो नन सबा दागा म्याश चिदा 12 रबीउल अव्वल म्याश वर तवील की रबीउल अव्वल म्याश ता दा डेरा बख्तवरा और डेरा बाबरकत म्याश ता कदरमनो पदी म्याश के चिदे क ज़िक्र कम दमख की 13 वक्त ज़िक्र कम नो चिकम पा अरब की जहालत दौर दौरावा नो खलक डेर ज़्यादा जाहिलु द बुतुनो पूजा बे कवलु कत्लो गारत बहो हिस तमीज़ बनो और द वक्त नमख की चीदी खपलिलुने बे ज्वंदे दफन कवरे नो अल्लाह पाक पखपलो इंसानानो बांधे यो रहम उकड़लो द आगा रहम पर नतीजे के रहमत लिल आलमीन चिवर्त की वेल कीगी द टूलु जहानो रहमत चियो आगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आगा पैदाइश शु और द आगा पत्रू चिदे मुंगा पनेक और पसीदा लार बांधे रवान शु कदरमनो लका संग चिमाता सुतविल ची यो डेरा बख्तवरा में आश्ता यो डेरा बाबरकत में आश्ता डेरा द फजीलत में आश्ता डेरा द खुशाले में आश्ता बिल्कुल उम्दा का टॉपिक बांधे लका तासु सर जमा मरगरो हम खबर उकड़ला ची सीरतुन नबी दा जमुन टॉपिक ते कदरमनो जब यो वार तासु सर खपल द फोन नंबर ची दे आगा हम तासु सर शेयर कम पदी बांधे तासु राब्ता कवले शे और मुन सर मिलमा हम पर स्टूडियो के बिल्कुल जमुंगा टॉपिक ची भी दागे सर रिलेटेड जमुंगा मिलमा हम पर स्टूडियो की भी नंबर बस तासु पर स्क्रीन बांधे में राजी खो जब यूजर नंबर तासु तवा 99231098 99231098 दा जमुंगा राब्ते नंबर दे पदी बांधे तासु राब्ता कवले शे कस्तासु तपुसु नवी कदरमनो चिकम मिलमा दे दा अड़खता बजमा यो डेर जबरदस्त मिलमा दे नजुबा दा नताशा तरफ था नताशा था हमगा मैं वेलकम को नंद दे नताशा जमुन सरा अव्वल प्रोग्राम दे नताशा आपको हम वेलकम करते हैं। आज आपका हमारे साथ पहला प्रोग्राम है, बेस्ट ऑफ लक। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाएं। जी नाज़रीन त हाणे हलूं था असां वटि स्टूडियोज़ में असांजा इलाही मौज़िज़ मेहमान कारी मोहम्मद इमरान साहब मौजूद आहिनि। हलो त खेनि भली कार कंदे रबीउल अव्वल जे महीने जूं खेनि वाधायूं ॾियूं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इमरान साहब, कैसे हैं आप? आप खैरियत से? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कहते हैं कि सीरतुन नबी के हवाले से आज का हम प्रोग्राम करेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसी मुनासबत से हमने जिस मेहमान शख्सियत को यहाँ पे मदऊ किया है वो मजहबी स्कॉलर हैं कारी मोहम्मद इमरान साहब। हम आपको खुशामदीद कहेंगे चूँकि टॉपिक हमारा जो है सीरतुन नबी के हवाले से। तो पहला सवाल कहूँगी कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जो जहालत के अंधेरे थे, जो इंसान के दुश्मन थे, उस हवाले से बताइएगा कि क्या उस वक़्त सूरत हाल थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है जी कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर ये बाबरकत महीना अता फरमाया है और हम अपने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए यहाँ पर जमा हैं। देखिए बात ये है जी, इंसान तो सदियों से ज़मीन पर आबाद है जी। मुख्तलिफ़ कौमें भी आईं और अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अंबिया कराम भी मबूस फरमाए जी। लेकिन इंसान की ये फितरत रही है कि जैसे ही नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाते तो इंसान जो है हिदायत को छोड़कर फिर जो है वो गुमराही की तरफ लौट जाता। बिल्कुल। लिहाजा 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ़ कौमों के पास आ पाए। तो
جب آخری نبی جو ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے میں تقریباً کوئی 550-600 سال کا گیپ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یقیناً وہی تعلیمات عطا فرمائیں جو کہ پہلے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو عطا فرمائی تھی، اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس کے بعد پھر زمین پر گمراہی، جہالت پھیل گئی جی. اور اس جہالت سے مراد ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تعلیم ختم نہیں ہو جاتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی نبی نہیں ہوتا تو معاشرے میں تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہ تعلیم جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کی زندگی کے معاملات میں تو ان کی معاون اور مددگار ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں. انسان خود جو انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں، انسانیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اصل یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ان کو اپنی بھی پہچان نہیں رہتی کہ ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. ان کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سر بہت پیاری بات کی. سر اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے اور ہم یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آئے تو جبرائیل امین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہ سب سے پہلے نام کس کا تجویز ہوا. جیسے یہ پوری دنیا تخلیق ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے محمد کا نام آیا، محمد صلی اللہ. سر ہمارے ویورز اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے، ان کو نبوت کس ایج میں ملی، اور یہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے، ایک اکیلا شخص ہے اور پوری دنیا میں وہ اس طریقے سے کسی کو غائل کرنا، کسی کو اپنی طرف لانا، جیسے پوری دنیا میں اگر اس وقت اسلام ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے. دیکھیے کہ آپ کی گفتگو کے دو پہلو ہیں جی. ایک تو ہے آپ کا ظاہری اعلان نبوت فرمانا جی. جی وہ تو یقیناً جو ہے 40 سال کی عمر مبارک میں جو ہے جی آپ نے نبوت ملی، اعلان نبوت فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدائش سے بھی پہلے جو ہے وہ نبی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بھی تخلیق نہیں فرمایا تھا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو تخلیق فرمایا. بلکہ ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی وہ بھی تخلیق نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا جی نبوت عطا فرمائی تھی. ان کا نام جو ہے نا عرش مبارک پہ لکھا گیا تھا. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری کائنات میں سب سے پہلے پیدا بھی فرمایا اور جو ہے نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر رکھا گیا. پھر یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اور غار حرا میں میرے خیال پہ وحی نازل ہوئی، تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی دن تک آپ جو ہے اپنا وہاں پر عبادت فرماتے تھے اور پھر واپس آتے اپنے گھر اور راشن جو بھی ضرورت کا ہوتا تھا لے جاتے. تو وہ خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے رہے. تو 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کو. سر میرا سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے، مطلب اب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ انسان تھے، کس طریقے سے یہ اسپریڈ کیا انہوں نے، کس سے اظہار کیا، کس سے جا کر کہا کہ مجھے نبوت ملی ہے یا میرے پہ وحی نازل ہوئی ہے؟ یہ بھی جی سر. دیکھیں جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انسان تو موجود تھے لیکن یہ عرب کا معاشرہ بھی جہالت میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا جی. زندگی عام حساب سے رواں دواں تھی، کاروبار بھی ہو رہے تھے، خاندان بھی تھے، معاملات بھی تھے، سب کچھ چل رہا تھا. لیکن بت پرستی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے نا جی پیوست ہو چکی تھی اور اللہ کے گھر میں بھی انہوں نے 360 بت جو ہے جی وہ رکھے ہوئے تھے اور ہر بت کا علیحدہ ایک مقام اور مرتبہ تھا. اور ان کے سامنے جو ہے سننے میں آیا تھا کہ خانہ کعبہ میں بھی بت تھے، 360 بت تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر ڈالا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ان کو جو ہے جی وہاں سے گروا دیا. اور جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تو بہت پہلے کا ہے جی. آپ نے تعمیر مکہ تعمیر جو ہے بیت اللہ فرمائی ہے.
تو ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو تب بیت اللہ آزاد ہوا، ورنہ یہ سارا عرصہ جو ہے بیت اللہ کے اندر بت رکھے رہے۔ تو جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کے واقعے کے بعد سب سے پہلے جو ہے کس کے سامنے اس کو بیان فرمایا، تو جو اپنا وہی ہے جی، اس کا اپنا ایک جلال ہے جی، روب ہے جی۔ تو جب جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا اور آپ نے جو ہے اس کی تلاوت فرمائی، تو آپ پر سردی کی کیفیت طاری ہو گئی جی، جسے غشی بھی کہہ سکتے ہیں، جسم میں کپ کپاہٹ پہ، جیسے ٹھنڈ لگتی ہے تو کپ کپاہٹ ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جی اس واقعے کے بعد اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہے جی ان کی وائف جی ذکر کیا، اور آپ کانپ رہے تھے تو آپ نے فرمایا خدیجہ زمیلونی، میرے اوپر چادر اوڑھو اور مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو بی بی صاحبہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ قاری محمد صاحب، اس بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، لیکن چونکہ اب ہم اسماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہوں، اس پہ پہلے ہم درود شریف سنتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد، مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح منج، ناهي الرسول النبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز، حريص عليكم رؤوف رحيم، طه مجتبى طاسين، مرتضى حميم، مصطفى ياسين، أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب، ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزاري، قرشي مضري نبي التوبة حافظ، كامل صادق أمين، عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله، صفي الله خاتم الأنبياء،
حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مأمون معلوم حق مبين مطيع الرسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد العالمين. वेलकम बैक नाज़रीन। जीअं तव्हां ॾिठो त असां हींअर नात जी सआदत हासिल कई। हाणे हलूं था वरी खां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ कारी साहब सां सवाल था कयूं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, वेलकम बैक। जी, तो आपसे मैं अब ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुस्न सलूक के वाक़यात हैं वो तो बहुत सारे हैं माशाल्लाह से, मतलब उनका कुफ़ार भी जो है वो तारीफ़ किया करते थे कि उनका इतना अच्छा रवैया होता था, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मज़हब के हों। तो एक वाक़या बहुत कॉमन है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि एक कोई मशरक़ी औरत थी जो कि उनके ऊपर कचरा फेंकती थी डेली बेसिस पे। उसके बाद वो एक दफ़ा बीमार हुई तो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत को चले गए थे और फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब जानते हैं। इसी तरह के और अपनी नॉलेज में से कोई हमारे साथ वाक़यात शेयर करें, और ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, जो हमारे नाज़रीन बच्चे हैं, वो इससे उनकी शख्सियत साजी हो, इस तरह के कोई वाक़यात हमारे साथ शेयर करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको आला अखलाक के साथ मबूस फरमाया है। बेशक बेशक। तो अखलाक जो है जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा वस्फ़ है जी, और इसी अखलाक ही की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब जैसे सख्त लोगों के दिलों में जो है इस्लाम को डाल दिया जी, और वो लोग जो है अखलाक की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा हो गए। और असल बात यह है कि जो भी आपके ज़ियारत के लिए हाज़िर होता या आपसे मुलाकात करता, तो हुस्न सलूक और हुस्न खुल्क ऐसा था कि वो इस कदर मुतासिर होता कि उसके लिए फिर मुमकिन ही ना रहता कि वो जहालत पर कायम रहे। लिहाजा इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो है वो अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को ये नसीहत करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाना, अगर आपकी ज़ियारत कर ली तुम लोगों ने तो फिर तुम अपना आबाई दीन, अपना आबाई मज़हब जो है छोड़ बैठोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हुस्न खुल्क का बेहतरीन नमूना है जी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो यानी जो कुछ कुरान में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा उसका अमली नमूना है जी। बेशक। और इसकी मिसाल आप यूँ देखें जी, मक्का फ़तह होता है जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर से निकाले गए और जुल्म किया गया आप पर,
لیکن جب آپ 8 ہجری میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اونٹنی کے پلان یا کجاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان فرما رہے تھے اور اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر فرما رہے تھے. اور پھر جب سارے بڑے بڑے کفار آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آج وہ کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ ہم نے اتنے ظلم کیے، مسلمانوں کو مکے سے نکالا، مدینے میں جا کر بار بار ان پر حملے کیے، تو آج تو یقیناً ہمارا انجام بہت برا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آج تم مجھ سے کس برتاؤ کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں گے. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آج ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا اور ان سب کو معاف کر دیا تھا. لا تثریب علیکم الیوم، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں جی کہ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ان کو بیان کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار کیسا تھا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ گمراہ ہو. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدید تعلیم کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی تعلیم کو فراموش کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جی، اور ہم باہر کے ممالک سے بھی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن جو ہماری بیس تھی اچھا اخلاق، اچھا کردار، اس کا نمونہ نہ ہم بڑوں کی زندگی میں نظر آتا ہے اور نہ ہی جو ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. لہٰذا آپ اپنے بچوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کوئی سوال کریں یا آپ ان سے جی تو ہمارے بچے کی نالج زیرو ہے جی، اس میں ہماری کوتاہی ہے جی کہ ہم جو ہے 75 سال سے ایسی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک کلارک تو پیدا کر رہی ہے جی، یا 2 حرف انگریزی کے بولنے والا کوئی فرد تو پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا اور جس پر چل کر عرب کے وہ جاہل لوگ جو ہے جی وہ دنیا کے امام بنے تھے، اس تعلیم سے ہم دور ہو گئے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا، واقعی میں انٹروڈکشن میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جس سے بھی ملو تو وہ کہتا ہے یا بہت مصیبتوں میں ہوں، بڑی تنگی ہے، رزق میں بڑی تنگی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، نیند نہیں آتی. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جب صبح فجر کے وقت فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اس وقت ہمارے حصے کا رزق ہمیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم جی آرام سے جو ہے سو رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہوں گے ہمیں سو کے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ رزق کسی اور کو جا کے دے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دین سے دوری ہے. یہاں تک کہ لوگ کہتے کوئی وظیفہ بتا دو، کسی عالم دین کا بتا دو کہ وہ کچھ پڑھ کے ہمارے اوپر پھونک لے، گھر کے مسائل حل ہو، لیکن ہم بالکل جتنے بھی فرائض ہیں ہمارے اوپر ہم ان سے دور ہیں، اور جو اصل وظیفہ ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں. بالکل میں جاؤں گی ایک کویشچن کی طرف. سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑے شان والا ہے اور اس مہینے میں ولادت سعادت رسول ہوئی. سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں یتیم کے حیثیت سے پیدا کیا، تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی؟ دیکھیں جی، والدین کا سایہ بچوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور جو بچے اس سائے سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ بیچارے بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ یتیم پیدا ہوئے. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یتیم ہونا جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے اللہ سے دور ہو جائے یا مایوس ہو جائے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ اللہ اگر کسی کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں تو بچپن میں ہی اس کو ایسی آزمائشوں میں اور حالات سے اس کو نبرد آزما کیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی آگے جو ہے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً اس دنیا میں جب تشریف لائے تو یتیم تھے اور جو ہے اپنے دادا کی کفالت میں رہے, پھر چچا کی کفالت میں رہے. جب 6 سال تھی تو حضرت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا, پھر 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب جو ہے ان کے دادا, ان کا بھی انتقال ہو گیا, پھر ان کی پرورش جو ہے ان کے چاچا ابو طالب نے کی. جی تو یہ ساری تعلیمات ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں کہ ہمیں زندگی میں جو بھی حالات اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آئیں, چاہے وہ یتیمی ہو, چاہے غربت ہو, تو ان حالات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتے ہوئے اسے قبول کرنا چاہیے, ثابت قدمی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہر تکلیف کو اور ہر آزمائش کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہاں یتیمی کی زندگی ہے جی, اور کہاں جو ہے جی پھر ساری دنیا کی امامت اور جو دنیا کی حکومت ہے وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے جی. اچھا سر, اس وقت ایک بہت پیارا کویسچن میرے ذہن میں ہے کہ ایک پادری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا, تو سر یہ تھوڑا سا واقعہ اگر آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. پادریوں سے متعلق جو ہے نا جی, یہودیوں کے جو راہب ہوا کرتے تھے, کئی واقعات جو ہے جی ہمیں کتب کے اندر ملتے ہیں. سب سے پہلا واقعہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی رات کا واقعہ ہے جی, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک یہودی راہب جو ہے وہ ان دنوں میں مکے میں آیا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر اتنی روشنی ہے اور شہر مکہ اتنا روشن ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو ان کی کتابیں تھیں وہ اس کا عالم تھا, تو اس نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی جب ولادت باسعادت ہوگی اور ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو روشن فرما دیں گے. تو اس نے جب یہ روشنی دیکھی اور دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے, تو صبح اٹھا اور شہر مکہ سے پوچھنے لگا, لوگوں سے پوچھنے لگا, مکہ کے شہریوں سے, کہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے, کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیا اس شہر میں, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول میں اور سار فضا میں ایک تبدیلی آ گئی ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں جو ہے جناب عبد المطلب کے ہاں ان کا پوتا پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا مجھے لے چلو, میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو ہے نا جی وہاں پہنچا تو عرض کی کہ میں جو ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے قمیض اٹھائی اور دیکھی, تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کی آمد کا ذکر جو ہے وہ ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. اور اس نے کہا کہ اے اہل مکہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آج بنی اسرائیل سے وہ سعادت لے لی ہے جو نبوت کا سلسلہ ان کے درمیان چلا آ رہا تھا, اور وہ اب سعادت جو ہے وہ اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے, اور یہ بچہ جو ہے اللہ کا آخری نبی ہے. تو ایک تو یہ واقعہ ہے. اسی طرح سے جو ہے جی پھر آپ کا وہ تجارت کا جو سفر ہے کہ آپ شام, یہی سوال ابھی ہم آپ سے پوچھنے ہی والے تھے, میرے خیال اس وقت افشا کے بھی ذہن میں سوال جی ہوگا. بالکل, ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس سنتے چلے جائیں, اور کہتے ہیں کہ اتنی چاہت ہوتی کاش ہم بھی اس دور میں پیدا ہوتے, ہم دیکھتے کیا تھا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے. تو اب یہ جو حالات کرنا, سائنس نے جتنی ترقی کر لی اتنے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے, ہر کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے. آپ روڈوں پہ دیکھ لیں کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ڈاش دیتے ہوئے آگے نکل جائیں گاڑی سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ بھی اسی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, اگر کہیں رش ہے تو وہ وہاں پہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا, بالکل ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ جو ہم برتاؤ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر و استقامت سے کام لے. جیسے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر و استقامت سکھایا, صبر کرنا سکھایا کہ اس طرح کریں. تو اس حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس حوالے سے کچھ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق تو وہ بہتر تھے ہی, لیکن ان کا جو صبر تھا اور صبر و استقامت تھا اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے جی, آپ نے جس طرح کا کویشچن کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے سکونی اور بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے,
تو میں پھر اسی بات کی طرف لوٹ آتا ہوں جی کہ جب ہم نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے نا جی، دیکھیے یہ سب کچھ امن، سکون، راحت، خوشحالی یہ دین کے اندر ہی پوشیدہ تھی جی۔ بالکل کہ اگر ہم دین کو سمجھ لیتے، دین پر عمل کرنے والے بن جاتے تو یہ سارے مسائل ہمارے خود بخود ختم ہو جاتے جی۔ لیکن ہم نے دین سے اپنا منہ موڑ لیا، دین سے دوری کر دین سے دور ہو گئے جی۔ دیکھیں نا جی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کو اس وقت سکون ملتا ہے، اس کے دل کو اطمینان اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ہمارے تو ذکر کا عالم یہ ہے جی کہ ہم تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز جس کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی بعض نمازیں صرف 10 منٹ میں ادا ہو جاتی ہیں، بعض 15 منٹ میں ادا ہو جاتی ہیں، تو 5 یا 10 منٹ بھی ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب اتنی دوری ہوگی اور پھر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں صرف اس بنیاد پر امن اور سکون مل جائے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اچھا عمران قاری صاحب ایک بات یہاں پہ ضرور کوٹ کروں گی، میں بیچ میں بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ تعلیمات جو ہیں، مطلب تعلیم آپ نے حاصل کر لی، آپ مدرسہ چلے گئے، اسکول چلے گئے، کالج چلے گئے، یونیورسٹی چلے گئے، اچھا جو دینی تعلیم ہے وہ تربیت کے حوالے سے جڑی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر کے اندر وہ تربیت ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس سکھاتے ہیں، آپ کے ماں باپ سکھاتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ گھر سے شروع ہونی چاہیے اور وہی اس پہ پختہ اثرات جو ہے بچے پہ مرتب کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائے گا، پھر اس کے بعد نتاشا کے پاس چلیں گے۔ دیکھیں جی گھر تو بنیاد ہے نا جی، جی جی، کہ گھر سے ہی انسان کو سب کچھ ملتا ہے جی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید تعلیم جو ہے بچہ اسکول جاتا ہے تو اس وقت شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بچہ جیسے ہی ماں کے رحم میں آتا ہے تو اس کی جو ایک سائیکولوجیکلی جو ایک نفسیاتی سیکھنے کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جی۔ حتیٰ کہ ماں کی زندگی میں جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ بچے کی گروتھ میں اور اس کے جو اپنا ذہنی کیفیت ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جی کہ ماں کو خوش رکھا جائے تاکہ جو ہے وہ خوش ہوگی تو پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ایک اچھی سوچ اور فکر کے ساتھ دنیا میں آئے گا۔ پھر جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے جی تو ہمارے گھر کے مسائل ایسے ہیں جی، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا جی ایسے لگتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو پال نہیں رہی بلکہ ان کو ذہنی ٹارچر کر کے جو ہے نا جی پریشر ڈال کر ان کو جو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے جی۔ سر میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گی، تھوڑا سا جنرل ہے کہ دیکھیں ماں کے ساتھ والد کا بھی ایک بہت کردار ہوتا ہے۔ ہم نے کیا نوٹ کیا ہے، کیونکہ میں ایک سائیکالوجی کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنا پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، ہمارے پاس جب ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو مینٹورز ہیں، ان کے پاس جب کیسز آتے ہیں تو ہم لوگ ویورز یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ زیادہ تر احساس کمتری میں ہوتا ہے، ماں بیچاری سمجھا کے تھک چکی ہوتی ہے، لیکن جو باپ کا پارٹ ہے سمجھانے کا، تو کمپلینز یہ آتی ہیں کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو سارا دن آفس میں تھکا آ رہا ہوں اور جب میں آتا ہوں تو 10 منٹ آپ اپنے بچے کو میرے خیال سے دینا چاہیے تاکہ وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ بچہ جو ہے نا باپ سے ذرا زیادہ ڈرتا ہے، مجھے لگتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ والد کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے؟ یہ دونوں کردار نا جی یہ بڑا اہم ہی ان کا جو ہے نا جی بچے کی زندگی میں عمل دخل ہوتا ہے۔ ماں کا اپنا کردار ہے جی، باپ کا اپنا کردار ہے۔ ماں کا کردار اس لیے پیرنٹس کہا جاتا ہے، والدین کہا جاتا ہے، صرف ماں کا نام نہیں لیا جاتا۔ کردار کو دیکھنا ہے تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا آپ کردار دیکھیں جی، کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے تربیت فرمائی جی، اور گھر کے جو معاملات تھے اس میں آپ کا جو ہے جی بحیثیت بیوی کیا کردار تھا جی، کہ آپ شوہر کو بھی ٹائم دے رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جی ان بچوں کی کیسے تربیت فرمائی جی، کہ ان کو بچپن سے ہی اچھائی اور برائی کی جو ہے پہچان عطا فرمائی گئی۔ جی سر، اس وقت ایک کویسچن ہے میرے خیال سے، یہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ نتاشا بھی اپنا کویسچن کریں۔ جی بس میرے ذہن میں قاری صاحب یہ آیا تھا کہ جیسے ہم مختلف سیرت نبوی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور واقعات بھی کر رہے ہیں، تو ایک ہم نے سنا تھا کہ جنگ عہد میں ان کے صبر و شکر سے ریلیٹڈ کچھ واقعات ہیں، جن میں تھا کہ جنگ عہد میں انہوں نے پیٹ کو پتھر باندھ کے اور اس کا صبر کا اور شکر کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس کو مزید اگر آپ ایکسپلین کریں تو۔
देखें, एक थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं जी, ये जो पत्थर बांधने का वाक़या है ये जंग उहद का नहीं है बल्कि जंग खंदक का वाक़या है जी। ये शहर मक्का तो ये जो जंग थी इस जंग को जंग खंदक कहा जाता है जी। और इसको सूरह अहज़ाब के अंदर जो है ना जी इस वाक़े को बयान भी किया गया इस जंग के मुतालिक। तो मुश्किलात ज़िंदगी में इंसान को सोना बनाती हैं जी। बिल्कुल सही जब तक मुश्किलात से इंसान नहीं गुजरता उसमें सब्र भी पैदा नहीं होता, शुक्र भी पैदा नहीं होता जी। आज हमारे साथ जो मामला है जी कि हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम फ़ौरन अल्लाह का शिकवा करने लग जाते हैं जी, और कहने लग जाते हैं जी हम नमाज भी पढ़ते हैं जी, मुसलमान भी हैं जी, मुसीबतें हमारे लिए हैं। लेकिन ये सारी तकालीफ और ये सारी आजमाइशें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में आपके साथ और सहाबा के साथ भी पेश आई हैं जी। अल्लाह ताला चाहते तो वो तो रब्बुल आलमीन है जी, इस्लाम को बगैर किसी मुशक्कत के तकलीफ के सारी दुनिया पर नाफिज फरमा देते, इसलिए कि दिलों को फेरने वाले तो अल्लाह ताला की ज़ात है जी। लेकिन आप देखिए कि जंगें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी और उनमें मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना भी किया। तो ये जो जंग खंदक का वाक़या है जी, ये ऐसे हालात थे कि इन दिनों में मुसलमानों के जो माशी हालात थे वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लिहाजा अब जब ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर ये बात मशवरा हो गया कि शहर की हिफाजत के लिए बाहर खंदक खोदनी है, तो सहाबा इकराम जमा हुए और उन्होंने शहर के बाहर खंदक खोदना शुरू कर दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ शरीक थे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप तो हमारे इमाम हैं, आप ये काम ना करें, हम खुद ये खंदक खोद लेंगे। आपने फरमाया नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता, मैं भी तुम्हारे साथ इस काम में शरीक हूँगा। लिहाजा इस मुशक्क़त में तकलीफ़ में इतनी भूख और प्यास का आलम था कि मुसलमानों को अपने पेट पर पत्थर बांधने पड़े कि ये काम भी ज़रूर करना है, अगर ये खंदक नहीं खोदेंगे तो कुफार मक्का की फौज आ जाएगी और शहर पर हमला हो जाएगा। सर आपकी बात में काटी हूँ, जैसे हमने जिक्र आपने किया ग़ज़वा खंदक का, ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा ओहद है, ये तो ये जंगे सलीबी जंगे मेरे ख्याल से ये कहलाती हैं। और इन जंगों में सलीबी जंगे और हैं जी, जो अपना ईसाइयों के साथ हुई हैं उनको सलीबी जंगे कहा जाता है। और ये जो जंगे हैं ये अहले मक्का ने की थी जी जी, जिसकी वजह से सर मेरा भी आपसे ये सवाल यही था, इसी से था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट किया, मक्का से मदीना चले गए और इस वक्त हमारे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मदीना में। क्या वजह थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा और मक्का से आप मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए? देखें जी, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद गरामी है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली, कि अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया हिदायत के साथ, और इसलिए मबूस फरमाया कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उसका दीन जो है वो सारी रूए ज़मीन के ऊपर जो है गालिब आ जाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सारे लोग जो है वो दुनिया में ज़िंदगी बसर करें। अब मक्के की ज़िंदगी जो है वो तो हम देखते हैं जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 52 साल 53 साल वहाँ हयात तय्यबा गुजारी जी, 13 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे, 10 साल जी, 10 साल जी। तो लेकिन ये जो मक्का की ज़िंदगी थी जी, वहाँ सिर्फ इतनी तबलीग और इतनी मुशक्क़तों के बावजूद सिर्फ 39 लोग जो है ना जी ईमान ले आए। और ये भी जो है जी, हालांकि सर मैं आपकी बात काटूंगी, सॉरी सर, उनकी जो सादिक और अमीन का लक़ब था वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और बड़े से बड़े कुफार के जो बादशाह थे या जो भी थे वो भी इस बात की तायीद करते थे कि वो सादिक और अमीन है। तो उसके बावजूद भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में इतनी, मैंने जैसे किताबों में बुक्स में हमने पढ़ा है, उसकी वजह से उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर ली। असल में बात यह है जी कि कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे और अपने मामलात में सालिस भी आपको मुकर्रर फरमाते थे कि हमारे फैसले भी आप फरमाएं। उन्हें इस बात से परेशानी नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जी सादिक हैं, अमीन हैं, या जो है ना जी अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, नमाज की तलकीन कर रहे हैं। उनको जो परेशानी थी वो ये थी कि अल्लाह ने जो वादा फरमाया है कि मैंने सारे जितने भी बातिल दीन हैं उनको ख़त्म करना है और अपने दीन को, अपने निज़ाम को रूए ज़मीन पर राइज करना है। बिल्कुल, तो कुफार मक्का को भी यही डर था कि हम तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नफ्स चाहता है उसके मुताबिक करते हैं, ना कोई हराम का पता, ना हलाल का पता, ना अच्छाई का पता, ना बुराई का पता,
تو اگر جو ہے ہم اللہ کو ماننے لگ جائیں گے تو پھر ہمیں اپنی ساری نفس کی اور خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی اور دین کے مطابق اپنے معاملات کو بنانا پڑے گا. لہٰذا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے اذن سے جو ہے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، اور وہاں ہجرت فرمانے کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی آئیڈیل ریاست قائم کی جائے کہ جو لوگوں کو دکھایا جائے کہ اللہ کا جو دین ہے اس کے اندر کیسے انسانیت کو فلاح ملتی ہے، کیسے انسانیت کو بقا ملتی ہے، خواتین کو وہاں کس طرح سے پروٹیکشن دی جاتی ہے، بچوں کو کس طرح سے ان کی کیئر کی جاتی ہے، اور دنیا کے جو معاملات ہیں جن کو آج ہم دنیا داری کہتے ہیں، جس میں کاروبار ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، تو یہ ایک ایسی ریاست وہاں قائم کرنا مقصد تھا تاکہ لوگوں کو عملی زندگی جو ہے دین کے مطابق دکھائی جائے اور لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور وہاں ایک فلاحی ریاست قائم ہوئی تو پھر یہ عالم تھا کہ غربت بھی ختم ہو گئی، جہالت بھی، امن اور سکون نصیب ہو گیا. تو آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، ہمیں اپنی عزت کی پروٹیکشن چاہیے، مال کی پروٹیکشن چاہیے، تو ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ماشاءاللہ باتیں بہت اچھی ہیں. بالکل. جی نتاشا جی قاری صاحب ॻाल्हियुनि کے باتوں کو اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین हिकिड़ी नात जी तरफ़ हलूं था, सिंधी में हिकिड़ी ख़ूबसूरत नात था ॿुधूं, पोइ वरी वापसि अचूं था ॻाल्हि खे कंटिन्यू करण जे लाइ. सजण जे सूंह ता सदके सभे क्या गुलसिता सदके अर्श सदके ज़मीं सदके सतह क्या आसमां सदके सजण जे सूंह ता हर हर सभे क्या गुलसिता सदके मुझे महबूब जहरों को नजारो नकी जम दो नजारो नकी जम दो संदस रुखसार ऐं रंगता सभे पीरो जवां सदके सजण जे सूंह ता हर हर सभे क्या गुलसिता सदके थोरो महबूब जे मुर्कन तथी पैरात भी रोशन तथे पैरात भी रोशन संदस हिक मुल्कता सिजु चंड्र समूरी कहकशा सदके पुन्हू ससुई अराने जा पुन्हू ससुई अराने जा करी थो तू किसा कहड़ा करी थो तू किसा कहड़ा मुझे दिल बरा जगालता दुनिया जा दासता सदके अब्बासी लतीफ मसाहड़ो अब्बासी लतीफ मसाहड़ो मिलो भाग में भूरल मिलो
दिलदार प्यारा यार हिन्नता राज़दा सदके सजण जे सूहता हर हर सफ़े क्या गुलसिता सदके अर्श सदके ज़मी सदके सतह क्या आसमां सदके मुश्किल वदा वतियानी अमरादारी मजन वजीर फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम और वाराचा आमाच बुतगी 15 लाख अकदारी आंदाना 90 लाख मर्दुमानी आतिरा सीओ अब्त टेक 2 अरब कलदार कोमक बायोमेट्रिक का चपक्का कनगपद 25,000 कलदार हमक आंदाना दियक बीत इशिये बेंदात च बलूचिस्तान आमाची जिला कनक बुतक अकदारी आंदानानी पक्का कनगपद आमाची दमगा आसे के 50,000 दियक बंद इशिये आतिरा अश्तियक अफ्तियक का च आयाना राशूनी SMS दियक बीत आमा आमाची आंदान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तहा रजिस्टर नान आयानी सरोक अश्तियक अफ्तियक के सरा राजी 5000 कार्ड नंबर SMS बेकनंद इशिया बे सर्वे सरजमिया अमुक आमाचे लोग जोड़ कन गया तेरा 5 लाख कलदार अमुक लोग ओबेरान बुतगी मर्दुमानी आंदानाना 10 लाख कलदार कोमक अन्नु 490 से बेरान बुतगी मर्दुमानी आंदानाना कोमक की चेक जारी रिलीफ ऑपरेशन आतेरा NDMA 5 अरब कलदार जारी। एक आपके खादम के तौर पर आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जब तक कि आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मेरा आपसे वादा है बिल्कुल। शुमा हम दीमा बियायत मुसीबत आमाचे वती वतन मर्दुमानी आबाद कन गया तेरा प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंडा गुप्पचे दिला कुमक विदियत हुकूमत पाकिस्तान। मुश्किल वदा वतियानी अमरादारी मजन वजीर फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम और वाराचा आमाच बुतगी 15 लाख अकदारी आंदाना 90 लाख मर्दुमानी आतिरा सीओ अब्त टेक 2 अरब कलदार कोमक बायोमेट्रिक का चपक्का कनगपद 25,000 कलदार हमक आंदाना दियक बीत इशिये बेंदात च बलूचिस्तान आमाची जिला कनक बुतक अकदारी आंदानानी पक्का कनगपद आमाची दमगा आसे के 50,000 दियक बंद इशिये आतिरा अश्तियक अफ्तियक का च आयाना राशूनी SMS दियक बीत आमा आमाची आंदान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तहा रजिस्टर नान आयानी सरोक अश्तियक अफ्तियक के सरा राजी 5000 कार्ड नंबर SMS बेकनंद इशिया बे सर्वे सरजमिया अमुक आमाचे लोग जोड़ कन गया तेरा 5 लाख कलदार अमुक लोग ओबेरान बुतगी मर्दुमानी आंदानाना 10 लाख कलदार कोमक अन्नु 490 से बेरान बुतगी मर्दुमानी आंदानाना कोमक की चेक जारी रिलीफ ऑपरेशन आतेरा NDMA 5 अरब कलदार जारी। एक आपके खादम के तौर पर आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जब तक कि आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मेरा आपसे वादा है बिल्कुल। शुमा हम दीमा बियायत मुसीबत आमाचे वती वतन मर्दुमानी आबाद कन गया तेरा प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंडा गुप्पचे दिला कुमक विदियत हुकूमत पाकिस्तान। پسخ وخت کې د خپلو سره د وزیر اعظم فلډ ریلیف کیش پروګرام د سیلاب نه ځپلي شوي 15 لکه مستحق خاندانونو د 90 لکه کسانو دپاره 10.2 اربه روپو امداد د بایومټریک په ذریعه تصدیق کړی شوي کسانو ته به 25,000 روپۍ د فی خاندان په سر ورکولی کیږي د کوم ابتدا چې د بلوچستان د آفتزده ضلعو نه شوې ده د مستحق خاندانونو د تصدیق نه پس په متاثره شوي علاقو کې د خصوصي کیمپونو په ذریعه دا امدادي پیسې ورکول کیږي د کم د پاره چې د 8 نه د رهنمایي میسجونه لیږل کیږي چې کم متاثره شوي خاندانونه په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې رجسټرډ نه وي نو د هغې خاندانونو مشران دي په 8 باندې د خپل شناختي کارت نمبر SMS کې د دې سروې سرته رسیدونه پس هر متاثره شوي کور د ودانۍ دپاره 15 لکه روپۍ او د مړه شوي کسانو ورثه دپاره به 10 لکه روپۍ فی خاندان ورکول کیږي تر اوسه پورې 493 د مړه شوي ورثاو ته د بینک چیکونه ورکړي شوي دي
ددی ریلیف آپریشن دپارا NDMA تا د نور هم 15 ارب روپو ورکړي شوی دي. ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل تاسو هم را مخکې شئ د خپلو ځپلو شوو هموطنو د بحالۍ دپاره پرایم منسټر فلډ ریلیف فنډ کې د زړه د کومې امداد ورکوي حکومت پاکستان. یہ امتحان ان کی ہمت کا نہیں ہماری انسانیت کا ہے. سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. حکومت پاکستان. ویلکم بیک. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت مذہبی اسکالر جو ہیں قاری محمد عمران صاحب یہاں پر موجود ہیں. سیرت النبی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. تو میرا بھی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں چاہ رہی تھی آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے بتا رہے ہیں اور ایک ایک سوال پہ آپ ماشاءاللہ اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ کافی آگہی ہو رہی ہے کہ کیا تھا, کیسے واقعات پیش آئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے بھی آپ کو نوازا گیا. کفار بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ پاتے تھے. اچھا کہتے ہیں کہ عورت کی عزت جو ہے وہی کرتا ہے جو خود شریف النفس ہوتا ہے. تو اس عورت کی بھی عزت کرتے ہیں جس کی کوئی مقام نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہمارے اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے, کیا رتبہ ہے عورت کا؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ تعلیم صرف تعلیم کی حد تک محدود ہے, اس میں تربیت کا کوئی پارٹ نہیں نظر آتا. کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مصائب پیش آ رہے ہیں یا جو دوریاں ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. لیکن جو عورت کا مقام ہے اسلام میں اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جی, عرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے جی. آپ ایک گھر کے سربراہ بھی ہیں, یعنی شوہر بھی ہیں, آپ بیٹی کے باپ بھی ہیں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو ہے ہمیں کر کے دکھایا کہ بیوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے, بیٹی کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک ہونا چاہیے جی. تو ازواج مطہرات جی کے جو واقعات ہیں جی, وہ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں یا علماء سے سنتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ساتھ حسن خلق کا, حسن اخلاق کا بہترین جو ہے جی نمونہ پیش فرماتے دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کے ساتھ جو ہے جی کوئی اس طرح کا بیہیویئر نہیں کیا کہ جس سے ان کی دل شکنی ہو جی. تو آج ہمارے عدل اور تقوی جسے جی کہتے ہیں برابری, عدل و انصاف جو ہے جی, حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ تعدد ازواج تھیں جی, یعنی ازواج کی تعداد زیادہ تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے لیے جو ہے دن تقسیم فرما رکھے تھے. اور جو دن جس کا ہوتا تھا آپ اس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے اور اس میں جو ہے آپ عدل فرماتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی التجا کرتے, مالک دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے, دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ کھینچتا ہے, لیکن جو میرے بس میں ہے عدل کرنا وہ میں جو ہے نا جی کرتا ہوں. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے متعلق, بیٹیوں سے متعلق جو ہے جی بہت زیادہ جو ہے جی نصیحت فرمائی. دیکھیں زمانہ جاہلیت میں یا اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں تب بھی عورت کو نجس اور ناپاک تصور کیا جاتا تھا, بلکہ یہودیت میں اور عیسائیت میں تو عورت بیچاری بہت مظلوم تھی جی. یہ جتنی بھی آج تکریم اور عزت چاہے دنیا میں جہاں بھی ملی ہے تو ان لوگوں نے اسلام کو پڑھ کر عورت کو یہ عزت اور مقام عطا کیا ہے جی.
ورنہ اس سے پہلے وہ عورت کو اچھوت تصور کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑا ان کا رویہ جو ہے ذلت آمیز ہوا کرتا تھا، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرب کے لوگ بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن اس میں بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گی کہ یہ جو دفن کرنے کا عمل تھا عام طور سے یہ سردار کیا کرتے تھے. اچھا، غریب جو ہوتے تھے وہ اپنی بچیوں کو اتنا نہیں وہ کرتے تھے، کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ عورتیں تھیں تو نظام چل رہا تھا. اگر ساری قتل ہو جاتی تو پھر اس معاشرے میں عورتوں کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. لیکن جو سردار ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب بچی پیدا ہوگی پھر اس کو بیانا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ چیز ہمارے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جہالت کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو اپنی ایک بیٹی کی یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے اور پھر وقت آنے پر ان کا عقد کرتا ہے، نکاح کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح سے سبحان اللہ کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا. تو تب جو ہے لوگوں کو سمجھ آئی کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے. اچھا سر، اسی سوال بالکل اسی سے ہی کنیکٹڈ ایک ہمارے فیس بک ویور ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ کال لگ نہیں رہی تو وہ اپنے کویشچنس ہمیں بھیج دیتے ہیں. اگر ہم آج کے بھی دور میں دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی وائف تھے ان کے ساتھ بہت ہی شفقت اور بہت ہی نرمی سے پیش آتے ہیں. اگر میں بیویوں کی ہی اسپیسیفکلی بات کروں، جیسے افشان نے تو پوری خواتین کی بات کی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیویوں کے ساتھ آج کل کے جتنے بھی مرد ہیں، سارے نہیں، کچھ کے رویے بہت تلخ ہے، بہت سخت ہے. چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 3 لفظ بولوں گا اور نکال باہر کر دوں گا. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہم اپنی بیویوں کو کیوں عزت نہیں دے رہے جتنی دینی چاہیے؟ اور اسلام میں سورہ نساء میں اگر ہم سورہ نساء پڑھ لیں تو عورت کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دین نے اس کو کتنے حقوق دیے. کیا ہمارے اوپر کلچرل پریشر بہت ہے کہ ہم عورت کو وہ مقام ابھی بھی نہیں دے رہے؟ دیکھیں جی، عرض یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بھی اسی اسکول میں پڑھا ہے جس اسکول میں ہماری بچی پڑھتی ہے. جی، دونوں کو ایک ہی تعلیم مل رہی ہے، بیوی کو بھی وہی تعلیم مل رہی ہے، شوہر کو بھی وہی تعلیم مل رہی ہے. اور وہ جو تعلیم ہے جی مغربی کلچر زدہ ہے جی، اس میں اخلاقیات، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن خلق کا تو وہاں ذکر تک نہیں ہے نا جی. تو اب جو شوہر ہے وہ بیچارہ خود جو ہے وہ دین سے دور ہے. اس کو یہی پتہ نہیں کہ میری بیوی جو ہے اس کا میرا رشتہ کتنا پاکیزہ اور مقدس ہے، اور کیسے ہم نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. جیسے میری عزت ہے میری بیوی کی بھی وہی عزت ہے. بالکل. لیکن وہ میں سر یہ بات کہنی چاہوں گی، سوری معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹی، میں کہتی ہوں کہ شاید وہ صبر ہم میں ختم ہو گیا ہے، صبر کا مادہ نہیں رہا، یا ہم پوری طریقے سے وہی جو حدیل نے بات کی کہ دین سے دوری ہو گئی ہے، ہم اس کو پورا جو ہے نا پراپر طریقے سے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اور فرزانہ جیسے کہ اب جو سر آپ کو بولنے کا موقع پورا دیں گے سر، ذرا ہنس رہے ہیں، بس ایک چھوٹی چیز ایڈ کر رہی ہوں کہ جیسے لڑکیوں کے دل میں نا ایک ڈر بیٹھ گیا ہے. ہونا ایسا چاہیے تھا کہ جی اچھا جی شادی ہو رہی ہے تو ایک نئی زندگی میں شروع کروں گی، میرے بچے ہوں گے، میرا شوہر ہوگا، میرے ان لاز ہوں گے، لیکن اس کے دل میں نا شادی کے فرسٹ نائٹ پہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا شوہر پتہ نہیں کب جا کے غصے میں مجھے طلاق نہ دے دے. ہم اس خوف کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیں جی، خوف یا یہ جو ٹینشن ہے جی، اس کے ختم کرنے کا صرف ایک ہی اصول ہے جی. ہم 75 سال ہو گئے تقریباً آزاد ہوئے ہیں جی. پہلے جب جہالت تھی، تعلیم کم تھی، آج تعلیم کی شرح بہت بڑھ گئی ہے جی. تو اس وقت جب تعلیم کم تھی تو طلاق کی شرح کم تھی جی. یعنی جو جاہل تھا وہ طلاق دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچتا تھا کہ مجھے اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے اور کیسے جو ہے جی اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے کو جو ہے نا جی میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو تعلیم بڑھی تو ہماری جو صبر کا پیمانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا،
اور اخلاقیات کی جو تعلیمات تھی وہ بھی ختم ہو گئی جی. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم اسوہ حسنہ سے دور ہیں, اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہیں. اب شوہر جو ہے جی اس بیچارے کو اسکول کی تعلیم میں نہ تو صبر کی تعلیم دی گئی ہے جی بالکل, کہ عملی زندگی میں تو سربراہ ہے اور تو نے ہر طرح کی مشکلات کو فیس کرنا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جناب اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے اور سارا غصہ بیوی پر نکالتا ہے. صبر کا یہ جو درس ہے نا وہ زیادہ تر عورتوں کو بیویوں کو دیا جاتا ہے نا, تو وہ آپ کو صبر کر کے چلنا ہے اور یہ کرنا ہے. وہ مطلب شوہروں کو بہت ہی میں نے دیکھا ہے کہ اچھا سر اس وقت جو ہے نا میرے ذہن میں ایک سوال ہے ہدی, ایک چیز جی جی بالکل پھر بھول جاؤں گی. اچھا آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گی. میں نے کہیں دفعہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس کر دو اب بیٹیوں کی تربیت کرنا, اب بیٹوں کی تربیت کا وقت ہے, بیٹوں کی تربیت کا وقت ہے. what you say جی قدرمنو لکه څنګه چې تاسو د پاکستان ټایم پروګرام ګورئ او پروګرام ډیر ښه روان دی. هر اتوار موږ 2 بجې نه 4 بجې ستاسو په خدمت کې لایو حاضر یو. قدرمنو دا خپل پروګرام ګورئ او ډیر ښایسته ډیر دروند میلمه دا موږ سره په سټوډیو کې د ډیرې ښایسته خبرې اترې کوي. پروګرام موږ سیرت النبی باندې دی, د حضور پاک صلی الله علیه وسلم زندگی د هغه کړي خبرې, د هغه چې کومې خبرې کړي دي هغه حدیث دي. موږ ته که هغه موږ فالو کړو نو زموږ ژوند کې ډیره زیاته خوشحالي راته شي, موږ د ټولو مشکلاتو نه د ټولو مصیبتونو نه د ټولو مسایلو نه لرې کېدای شو. لکه چې صادق اور امین لقب یې ورکړی هغه به همیشه رښتیا ویل او امین یې ځکه ورته ویل چې هغه یو اماندار او د هغه شانتې انسان چې دی د هغه شمار چې دی د عام انسانانو سره چې دی هغه نشي کېدی. او قدرمنو زه لکه خپل هم تاسو سره یو څو خبرې شیر کوم. خبرې دا دي چې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د هغه نسب چې هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام نو او تعلق یې چې هغه د قبیله قریش نو. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم اول مسجد کې خود هغه مسجد قبا وا, د هغه مسجد نوم چې و قبا نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل مسجد چې هغه خپل د هغه تعمیر کې برخه اخیسته و. جی سر میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے, میرے خیال سے میں نے جو باتیں کی وہ آپ کو پشتو میں بھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کا نسب اور وہ قبیلے قریش سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق تھا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کے ازواج مطہرات تھے اور انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا, اور عدل و انصاف ہوگا تو معاشرے میں کبھی بگاڑ نہیں ہوگا. ان کی اولاد کے بارے میں بتائیے کہ ان کی کتنی اولاد تھی, ان کے بیٹے کتنے تھے, ان کی بیٹیاں کتنی تھی. سر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی سر. دیکھیں جی بیٹوں سے متعلق جہاں تک ہے جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے جی تو بہت کم عمری میں ہی ان کا جو ہے جی وصال ہو گیا جی, اور اسی لیے جو ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں. فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو آپ کے بیٹے جو ہے وہ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا جی. بیٹیاں جو ہیں جی ان میں کئی اقوال بیان کیے جاتے ہیں جی, لیکن 3 صاحبزادیاں جو ہیں جی ان کے واقعات تو ہم پڑھتے ہیں, اور سب سے پیاری بیٹی جی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے, اور آپ کے ساتھ جو آپ کی محبت اور جو شفقت تھی جی اس کی تو مثالیں ہم پڑھ کے جو ہے نا جی اگر چاہیں تو ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ بی بی صاحبہ جب بھی تشریف لاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کے پیشانی پر جو ہے جی بوسہ دیا کرتے تھے جی, اور ہر طرح سے آپ کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو صاحبزادی ہیں, حالانکہ آپ خاتون جنت ہیں جی, لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو گھر میں زندگی گزاری ہے وہ بڑی مشکل زندگی ہے جی, کہ آپ اپنے گھر کے سارے کام کرتی ہیں, جھاڑو پوچھا کرتی ہیں, چکی پیستی ہیں, حتیٰ کہ اس دور میں کنووں سے پانی بھر کے لایا جاتا تھا تو بی بی صاحبہ مشکیزہ اٹھا کر جو ہے جی وہ پانی بھی جو ہے نا جی وہ بھر کے لاتی تھیں, لیکن کبھی زبان سے شکوہ نہیں کیا کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں اور حیدر قرار کی بیوی ہوں, حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہوں, تو میرا تو اسٹیٹس ہے معیار بہت بلند ہونا چاہیے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھیں تو ایک موقع پر بہت سارے غلام اور کنیزیں جو ہیں وہ بھی مدینہ میں لائے گئے, تو بی بی صاحبہ کے ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے تھے کام کرتے کرتے گٹھے پڑ گئے تھے جی,
تو आपने जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि काफ़ी सारी कनीज़ें मदीने में आई हैं और आपके अबू जी वो ग़ुलाम और कनीज़ें बांट रहे हैं, तो आप तशरीफ़ ले जाएं और कहें कि अबू जी मुझे भी एक कनीज़ अता फरमा दें, मेरे काम में आसानी हो जाए। तो जब आप तशरीफ़ ले गई और जाकर ये अर्ज़ की कि अबू जी मुझे भी कोई ग़ुलाम या कनीज़ अता फरमा दें ताकि काम काज में सहूलत हो जाए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा जब तक मैं मदीने के तमाम लोगों में कनीज़ें और ग़ुलाम नहीं बांट लूँगा उस वक्त तक आपको कनीज़ नहीं मिल सकती, आपको ये काम खुद करने हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि हमारे घरों में जो है बहुत ज़्यादा माहौल और हालात में जो है सख्ती आ रही है, तो वजह यह है कि हमारी जो घरों में माएँ हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उन्होंने भी जो है बीबी साहबा की जो ज़िंदगी है उससे उसवा हसन हासिल नहीं बेशक बेशक वो ये चाहती हैं कि घर का सारा काम जो है जी मासियाँ करें और शोहर जो है ना जी इतना पैसा ले आए कि वो सारे काम हो जाएं जी। तो जब ये हमारी दीन से दूरी होगी तो फिर घर में अमन और सुकून नहीं होगा जी। शोहर भी जहालत की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहे और हमारी बीवियाँ और बेटियाँ वो भी जहालत की बुनियाद पर, लिहाजा वो घर आज जहन्नम बन गया जी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर वैसे ही जन्नत बन जाए जैसे कि बीबी सलामुल्लाह अलैह का घर जन्नत था, जैसे अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगियों में राह, देखें आम तौर से देखा जाए तो फ़ुक्र था जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तंग दस्ती हुआ करती थी, कई कई दिनों तक जो है चूल्हे नहीं जलते थे, खाना जो है नहीं मिलता था, लेकिन वो जो अज़वाज मुतहरात थी वो शिकवा नहीं करती थी, वो उस पर साबिर शाकिर थी और रोज़ा रख लिया करती थी। जबकि आज तो हमारी अज़वाज को अगर एक टाइम का खाना ना मिले तो घर से जो है घर से शिकवा शिकायतें करने लगते हैं। तो जब तक सब्र हम अपनी ज़िंदगियों में नहीं लाएंगे ना जी, चाहे वो हमारे मर्द हैं या ख़वातीन हैं या बच्चे हैं जी, बच्चों का भी यही हाल है जी। छोटी छोटी घर में बातों पर जो है ना जी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, माँ बाप की नाफरमानी शुरू हो जाती है। तो सब्र इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी और अहम वस्फ है। और ये आपने सर बहुत प्यारा मैसेज दिया कि इस वक्त माशरे में जितना भी बिगाड़ आया है वो इसका मेन रीज़न यही है कि हम दीन से दूरी हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात पे शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और जितने भी अनबिया आए, जैसे 1,24,000 पैगम्बर हमारे आए हैं, उन्होंने भी इसी बात का ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते। फरजाना मुझे मेरी इतनी नॉलेज तो नहीं है सर के आगे, लेकिन मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, या अल्लाह ताला जो तुमने मुझे दिया उसके लिए भी शुक्रिया, जो तुम मुझे दोगे उसके लिए भी तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो तुम मुझे देने वाले हो उसके लिए भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछूंगी, आप बहुत खामोश हैं, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, आई थिंक आप भी और फिर सर, कि हमने शुक्र करना छोड़ दिए इसीलिए हमारे रिस्क में बरकत ही ख़त्म हो गई है। हम इतने थैंकलेस हो गए हैं कि हमारे पास बहुत कुछ भी है लेकिन हम फिर भी शिकायत कर रहे होते हैं कि नहीं अल्लाह ने तो कुछ भी नहीं दिया, उसको देखो उसके पास गाड़ी है, उसके पास देखो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है। तो डू यू थिंक कि हम थैंकलेस हो गए? आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे नज़दीक इस चीज़ का मानना है कि जिस तरह अगर हम चीज़ों पे जाएंगे और हम मुख्तलिफ चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, उसके बाद वो मिल जाता है, कुछ दिन की खुशी होती है, फिर हमें किसी और चीज़ की चाह होती है, वो मिल जाता है, उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है। तो ये नेवर एंडिंग बात है, कभी आप स्टॉप नहीं आएगा किसी भी चीज़ पे। एक तो शुक्र, अच्छा शुक्र नॉर्मली हम कहते हैं कि अब हम फील करें शुक्र तो हम शुक्र उसको मानेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है और हमें कहा जाता है कि हर चीज़ पे शुक्र करें, सही है, तो हम अंदर से फीलिंग हम कह रहे हैं आ ही नहीं रही, तो हम कैसे उस बात पे शुक्र करें। तो मैंने बहुत अच्छी एक कहीं किसी जगह पे ये बात पढ़ी थी कि आपको अगर नहीं भी अंदर से फीलिंग आ रही तो आप प्रैक्टिस करें। आप उसको हमेशा किसी भी चीज़ पे शुक्र करने की प्रैक्टिस ऐसे ही कर लें, आपको ऑटोमेटिकली आपकी नेचर में वो चीज़ आ जाएगी। और जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको फीलिंग्स भी आ जाएंगी। अब आप फिर कम से कम आपको रिग्रेट्स होंगे या आप एक जो फील करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, उन चीज़ों पे आप, और अल्लाह आपको और ब्लेस कर लेगा, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलना। सर शुक्र के बारे में क्या कहेंगे, हम इतने नाशुक्री क्यों हो गए हैं? देखें जी, बात वही है कि जब बेसिक तालीम नहीं होगी ना जी कि शुक्र इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, तो फिर इसी तरह की कैफियत होगी जो आज हमारी कैफियत हैं जी।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतें और बढ़ा दूंगा। वाला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरी नेमतों पर शिकवे शिकायतें करोगे, मुझे कम मिला, उसके पास ज़्यादा है, मैं ही दुनिया में सबसे महरूम इंसान हूँ, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नाशुक्री और ज़्यादा नेमतों में कमी का सबब बन जाएगी। हदीस पाक में है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मामले में हमारी बड़ी खूबसूरत रहनुमाई फरमाई है कि जब तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, लोगों के पास बहुत कुछ है, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, तो आप ऊपर वालों को ना देखें, आप नीचे वालों को देखें। तो जब आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नेमतें आपको हासिल हैं उनके पास नहीं है, तो वो लोग उस हाल में भी खुश हैं। और हमारे पास इतनी नेमतें हैं और उसके बावजूद हम जो है जी नाशुक्री कर रहे हैं। तो यही चीज़ फिर इंसान को हवस की तरफ ले जाती है, लालच की तरफ ले जाती है, गलत रास्तों की तरफ ले जाती है। आज देखें ना जी, हमारे माशरे में हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जी। हमारे नज़दीक सिर्फ एक ही मेयार है कि पैसा चाहिए जी, बिल्कुल पैसा होगा तो हम खुशहाल होंगे, खुश होंगे, इज्जत होगी। जबकि अगर ये चीज़ होती तो फिर आप देखते बड़े बड़े लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उन बेचारों को सुकून नसीब नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक गरीब आम सा इंसान है जिसको बहुत अच्छा लिबास भी मुयसर नहीं है, खाने के लिए भी कोई ज़्यादा आला खाने नहीं खाता, लेकिन उस हाल में वो मुतमईन है। आज भी आप जैसे अभी सैलाब से मुताल्लिक आप कह रहे थे कि लोगों का सब कुछ लुट गया है, वो बेचारे झोंपड़ियों में, रोडों पे पड़े हैं, लेकिन फिर भी उस हाल में भी वो मुतमईन है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और इस उम्मीद पर हैं कि अल्लाह ने जो कुछ ले लिया है उसके बदले में अल्लाह अता फरमाएगा। तो जब हमारे अंदर शुक्र का मादा पैदा होगा तो फिर जो है जी हम इस नेमत से मुस्तफीज़ भी होंगे और अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे। वरना इसी तरह की दौड़ और रेस लगी रहेगी और हम ख़ानदान में आगे निकलने की कोशिश करेंगे और रिश्तेदारों में। और देखिए ना जी, एक हदीस पाक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के अंदर जो हवस है या उसके अंदर जो लालच है ये दुनिया में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, हत्ता कि जब वो मिट्टी में जाएगा और उसकी खोपड़ी में मिट्टी भर जाएगी तो तब ये हवस और लालच ख़त्म होगी। वरना दुनिया के जितने ख़जाने भी उसको मिल जाएं, हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी बंदे को एक पूरी वादी ख़जानों की अता कर दी जाए और फिर उससे पूछा जाए क्या तुम मुतमईन है, तो वो कहेगा नहीं मालिक मुझे एक और वादी अता फरमा दे। फिर फरमाया अगर दूसरी वादी उसको मिल जाए तो फिर पूछा जाए कि क्या मुतमईन है, तो वो कहेगा नहीं मालिक मुझे एक और वादी, तीसरी वादी अता फरमा दी जाए। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हवस और लालच, हिर्स जो है ये इंसान की ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती इल्ला कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाए। अच्छा सर, मेरा अभी आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि कुरान पाक जिस तरह मुकम्मल आया है और अगर हम उसको फॉलो करें, उसको इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वो कितने बरस में नाजिल हुआ है? जैसे मुकम्मल नाजिल हुआ है, क्योंकि व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे मक्का में, मदीना में टोटल कितने अरसे में कुरान पाक पूरा मुकम्मल तकमील हुई है, पूरे मुकम्मल होकर आया है? इस बारे में सर आप बताइए। देखिए जी, जब कुरान मजीद की पहली वही आई 40 साल की उम्र मुबारक थी आपकी जी, और अब जो है नुज़ूल कुरान का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तकरीबन शहर मक्का में रहे, तो कुछ सूरतें यहाँ मक्का में नाजिल हुई और उनको हम मक्की सूरतें कहते हैं। कुछ सूरतें जो हैं वो मदीना पाक में नाजिल हुई तो उनको हम मदनी सूरतें कहते हैं। तो ये नुज़ूल कुरान का जो पीरियड है ये 23 साल का बनता है। 23 साल के अरसे में जो है ना कुरान पाक सर, ये मतलब 23 साल अल्फाज जो है अपने व्यूअर्स को बताऊंगी जी। किरानो कदरमन वाला कसंग चितासो पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम हो रहे और 10 सवाल छिदे दा योचा माना तपोस करे हो। ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। तो कारी साहब हैं, कारी साहब बता रहे हैं कि जो कुरान पाक हमारे साथ पूरा मुकम्मल होकर आया है वो 23 साल दरविश काला उम्र की चिदे दा कुरान पाक मुंग पूरे रार से दले दे देर लस काला चिदे दा प मक्का के चागता मक्की सूरत नवेल कीगी और लस काला चिदे आगा प मदीने की आगता मदीने सूरत नवेल कीगी और दा कसंते कंप्लीट शवे दे और इकरा चिदे आगा अवल टके दे चिकल जिब्राइल अमीन चिदे दा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिदमत के हाजिर शो नो आगा तवली च इकरा मतलब पढ़ अपने रब के नाम से। जी साहब, सर अभी आप थोड़ा सा मजीद इस पे रोशनी डालिए। मैंने अपने व्यूवर्स को थोड़ी सी आगाही देनी थी और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। जी तो 23 साल के अरसे में कुरान मजीद का नुज़ूल तो हो गया जी,
لیکن اصل جو نزول کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے لیے قرآن مجید وے آف لائف ہے جی. یہ زندگی گزارنے کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ نے ان تمام کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور سے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے پریکٹیکلی ہمارے سامنے رکھی ہے جی. اب اس وقت جو ہماری کیفیت ہے جی, ہم قرآن مجید کو مقدس کتاب سمجھتے ہیں جی, اور اس کو چومتے بھی ہیں جی, لیکن جو بنیادی اس کے نزول کا مقصد تھا اس کو ہم نے نہیں سمجھا جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے عربی میں قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو یہی کافی ہے. اصل یہ ہے جی کہ جب تک آپ اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں آپ عمل نہیں کر سکتے. ہم انگریزی پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں جو ہے جی ایک ایک دو حروف کی ورڈ میننگ سمجھائے جاتے ہیں جی, پھر ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ ہم انگریزی کو سمجھنے یا بولنے لگتے ہیں جی. تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہم اس کو زبانی ناظر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ اندر لکھا کیا ہے جی. تفسیر کے ساتھ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی جی, اس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر جو ہے جی عمل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا جی. آج ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں جی اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لہٰذا جب ہم مغربی فلسفہ مغربی تعلیم کو پڑھ کر ان کے حل کی تلاش کی طرف جاتے تو حل نہیں ملتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ اہتمام کرے, کوشش کرے کہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھتا ہے اس کو ترجمہ کو پڑھے اور پھر اس کو سمجھے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنی کیسی ہے جی. ہر مکتبہ فکر کے لوگ, چاہے وہ بچے ہیں, جوان ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں یا بوڑھے ہیں, ان کے تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے جی. تو جب تک ہم اس اپنی کمی کو دور نہیں کریں گے, دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو. میں اکثر ایک بات دوستوں کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے عجیب و غریب معاملہ کیا ہے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قاری صاحب. اسی پہ ہی میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ناظرین کو پہلے میں بتا دینا چاہتی ہوں, ناظرین جیاں تا اساں الہی ہکڑا خوش نصیب آیوں تو اساں جے معاشرے میں تاں کے خبر ہے تو اساں جے بار ہیں بارن سے ریلیٹڈ ہکڑو سوال کیوں تا قاری صاحب سے تو بار اساں جا ننڈے ہوندے کا انہن جی باتڑی بولی میں انہن جی زبان تے نالو ہوندو نعت ہوندی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جی منجو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں جیاں گل گلابی آ سوہنو گلن میں. تو شروع کا وٹھی ہی اساں جو ہکڑو جو معاشرے میں یا گال اساں جی جکا محبت آ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سان وہ قائم ہے. تو ان سے ریلیٹڈ پوچھण چاہींदासीं تو जेको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो एज़ अ नाना छा रोल हूंदो हुयो ऐं उन्हनि जी जेके ॾोहिटा ऐं ॾोहिटियूं हुयूं उन्हनि सां उन्हनि जा तालुकात कहिड़ा ऐं उन्हनि जी तालीम और तरबियत जे बारे में असां इन्हनि खां पुछणु चाहियूं था. तो कारी साहब आपकी तरफ से आऊँगी. मैं पूछना चाहूँगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एज़ अ नाना किस तरह के थे, वो अपने जो नवासा नवासियाँ थे उनके साथ उनका क्या कैसे ताल्लुकात होते थे और उनकी तरबियत और तालीम के बारे में भी कुछ काइंडली हमें बताइएगा. देखें जी, बच्चों की तरबियत में जहाँ माँ बाप का एक अहम किरदार होता है वहाँ बच्चों की तरबियत में उसका नाना नानी दादा दादी का भी बड़ा अहम किरदार होता है. इसलिए कि वो उम्र के जिन मराहिल से गुज़र कर आए होते हैं तो उनको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है कि हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करनी है जी. तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा भी जो है ना जी, हमें वो एक मिसाल और नमूना पेश करती है नाना होने की हैसियत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन के साथ बड़ी ही मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहरा फरमाया करते थे और उन्हें जो है हर अच्छी और बुरी बात की तमीज़ भी सिखाया करते थे. आज जो है हमारे माशरे में ये ख़त्म हो गया जी. बच्चा गलत कर रहा है तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं, बच्चा सही कर रहा है तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं. रिवायतों में आता है कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सदक़े की कुछ खजूरें पेश की गई तो हसनैन करीमैन में से कोई एक आए और वो बच्चे थे तो खजूरें तो हर एक को पसंद है तो उन्होंने वो खजूर उठाई और वो खजूर जो है अपने मुंह में डाल दी. तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे बढ़कर उनके मुंह के अंदर उंगली डाली और वो खजूर निकाली और खा खा की आवाज़ लगाई कि बेटा ये निकाल दो, इसलिए कि हम सैयद हैं और सैयदों के लिए सदका जो है वो जायज़ नहीं है. तो आपने जो है जी वो खजूर उनके मुंह से निकाल दी और ये बात समझाई कि हमें सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो हलाल और तय्यब है और जिसको इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त दी गई है.
تو آج ہم اس بات کا بھی اہتمام نہیں رکھتے جی کہ ہم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں جی، جو کچھ آ رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. تو ایک تو یہ جو رزق حلال ہے اس کی طرف جو ہے جی ہمیں توجہ دینی چاہیے جی. حلال ہم کمائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ فرما بردار ہوں گے اور اچھے ہوں گے. اسی طرح سے محبت اور شفقت تو ہر نانا اپنے نواسوں سے کرتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنے نواسوں کے ساتھ جو ہے محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں جی، تو حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین میں سے کوئی آئے اور آپ کے کندھے مبارک پر سوار ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کہ اگر میں سر اٹھاؤں گا تو یہ بچہ گر جائے گا، اس کی چوٹ لگ جائے گی. تو یعنی یہ محبت کے اعلیٰ جو مثالیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش فرمائی ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو ان بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے اور پھر ان کو جو ہے اپنے سینے کی طرف لے آتے اور محبت سے فرماتے کہ بیٹا چڑھاؤ پہاڑ پر، یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھاؤ. تو آپ ان کے ساتھ بڑی محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرتے. تو جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ڈکٹیٹرشپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا جی کہ ہر وقت نانا نے بھی ڈانٹنا ہے، دادی نے بھی ڈانٹنا ہے، دادا نے بھی اور ماں باپ نے، تو اس سے بچوں میں انسیت ختم ہو جاتی ہے اور بچے جو ہے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو موقع محال کی مناسبت کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے، ان کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ انسیت کا جو مظاہرہ وہ کرنا ہم جب سر چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میرے گرینڈ پیرنٹس جو تھے وہ اسٹوری بکس لیتے تھے، اسلامک جو واقعات ہوتے تھے یا ایسے کہ جو معاشرے میں سوسائٹی میں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے آپ کو سنائے جاتے تھے. پہلے جو تھا اسٹوری ریڈنگ اور بک ریڈنگ کا ایک بڑا کانسیپٹ، رات کو بچہ سوتا تھا تو ماں باپ بچے کو بٹھا کے کہ جی آج کا جو ایک کہانی ہے وہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، اسی طرح سے ہوتی تھی. لیکن آج یہ ساری چیزیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ بچہ رات کو بیٹھ کے فون میں گیمز کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ مطلب ان چیزوں سے بالکل دور ہے. ایک اور چھوٹی بات کہوں گی، جیسے سر آپ بار بار تعلیم کے اوپر کہہ رہے ہیں، دیکھیں مجھے لگتا ہے میری چھوٹی سی نالج ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں تعلیم بھی ضروری ہے، دین کی تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم انسان مجھے لگتا ہے کہ خود صحیح غلط کا جو ہے نا وہ فرق کرنا بھول گئے ہیں. تو تعلیم ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ تو سر لینی ہے نا. آج کل دیکھیں کتنا کمپٹیشن کا دور ہے، بغیر تعلیم کے آپ کو کوئی جاب ہی نہیں دیتا. لیکن آپ بچوں کو جیسے گلف کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب تک 5 سال کا بچہ نہیں ہوتا اس کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ ہمارا 2.5 ایئرس کا بچہ جو ہے نا ڈائپر پہن کے اس کی مما اور اس کے پاپا اس کو اسکول میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے ذرا دور ہوں. تو وہ 5 سال بچے کو اس لیے گھر میں رکھتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے اسلام میں کہ ماں باپ اس کو صحیح غلط اور اسلام کی تعلیم دیں. اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی ایک کانسیپٹ تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں جی. جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں یا مذہب کی بات کر رہا ہوں تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم کو ایسا مرتب کیا جائے، ہمارا جو کورس ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں سب کچھ ہو. اس میں بچوں کو ہم انگریزی بھی پڑھائیں، فزکس کیمسٹری بھی پڑھائیں، بایولوجی بھی پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری بنیادی تعلیم ہے قرآن اور سنت کی، احادیث کی، ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ جب ہمارا ایک ڈاکٹر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. سر وہ تو ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے بکس میں نہیں پڑھا یا ہمیں نالج نہیں ہے. آج میں جو کچھ بول رہی ہوں میرے خیال سے میں نے بکس میں ہی پڑھا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اب ہمیں صبر و شکر کے بارے میں بھی پتہ ہے، ہمارے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یا اسلامیات کی جو ہے نا ریڈنگ بچپن سے ہی، اب میری بیٹی چھوٹی ہے اس کو بھی پڑھایا جا رہا ہے اسلامیات. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہم عمل سے دور ہو گئے. ہر چیز کے بارے میں ہمیں نالج ہے، صبر کے بارے میں بھی ہے، عدل و انصاف کے بارے میں بھی ہے، کیا آیا عدل و انصاف ہو رہا ہے، یعنی وہ چیز ہمیں یہ عمل کرنے کی بات کیوں ختم ہو گئی ہے؟ ہم کس وجہ سے دور ہو گئے ہیں؟ یہ بات دیکھیں جی 2 باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے تعلیم اور ایک ہوتا ہے تربیت. جی یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو پھر جو ہے نا جی انسان ایک مکمل انسان بنتا ہے. جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ نے اس وقت دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک نبی مبعوث فرما اور جو لوگوں کو
वयुज़क्कीहिम, उनके अंदर को भी पाक करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उनको किताब भी पढ़ाए, वल हिकमा, और उनकी तरबियत भी करे, उनको हिकमत भी सिखाए। बेशक। तो आज हमारे इदारों में जो तालीम है वो हो रही है जी, लेकिन जो तरबियत है वो नहीं हो रही। अब तरबियत कहाँ से होनी है? तरबियत के इदारा या तो पढ़ाने वाले ने अमली नमूना पेश करना है जी, या वालिदैन ने पेश करना है, या माशरे ने पेश करना है। साहब यहाँ पर कतई कलाम में चाहूँगी कि इस बात को कंटिन्यू करते, क्योंकि एक्चुअली में बेसिक सवाल हमारा यही बन रहा है कि हमारी जो तालीम है उसके साथ तरबियत नहीं, तरबियत है तो उसके साथ तालीम नहीं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी तालीम कम है, लेकिन उनकी तरबियत उनके पेरेंट्स ने, उनके वालिदैन ने इतनी बेहतरीन की है कि उनको लेके लगता है कि बड़े बाअदब है गए। क्योंकि फिर मैं उन्होंने दी क्वालिफिकेशन जो पूछी कि बेटा तुसी कितनी तालीम हासिल की हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो अनपढ़ गा वां लेकिन जाहिल नहीं गा, मैं अनपढ़ गा वां लेकिन जाहिल नहीं गा। बड़े नोट करने वाली गाल है कि मैं अनपढ़ हूँ लेकिन जाहिल नहीं हूँ, यानी कि मुझे घर से जो तरबियत मिली है तो वो काउंट होती है। उसके बाद कहते हैं ना कि अगर तालीम की जड़ी कमी रह जाए, क्योंकि इसको मैं उर्दू में बताना चाहूँगी, अगर तालीम अगर आपकी कम रह जाए तो वो तरबियत पूरा कर देती है, लेकिन अगर तरबियत में कोई कमी रह जाए तो वो तालीम कभी भी पूरा नहीं कर सकती। अच्छा, हम अमल की तरफ बहुत दूर होंगे, जैसे फरजाना बता रही थी, जैसे कारी इमरान साहब बता रहे थे कि हमारी तरबियत नहीं, तरबियत हम अमल क्यों नहीं करें? अमल हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारी बेस मजबूत नहीं है, हमने घर से वो तरबियत हासिल नहीं की। तो जब आप घर से कुछ चीज़ हासिल करते हैं और आपकी तालीम भी होती है तो वो सोने पे सुहागा होती है। इसी पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करते हैं।
गम खार बड़ा सोना सौरभ दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना कौनैन दे वाली दा घरबार बड़ा सोना जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। रबीउल अव्वल दा बाबरकत महीना शुरू हो चुकिया और स्पैशल ट्रांसमिशन जिहड़ी है तुसीं देख रहे हो और अज दा साडा जिहड़ा टॉपिक है सीरतुन नबी दे हवाले दे नाल और उसी मुनासबत दे नाल साडी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत इस वक्त मौजूद ने, मजहबी स्कॉलर ने, कारी मोहम्मद इमरान साहब। हम आपको दोबारा से वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात हो रही है, उनके अखलाक पे बात हो रही है, उनकी विलादत पे भी हम बात करेंगे कि उस वक्त क्या क्या वाक़यात पेश आए। तो उस हवाले से मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बेशुमार वाक़यात हैं कि विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे हवाले से बताएगा कि क्या क्या वाक़यात पेश आए जिसे सुनकर तबीयत जो कहते हैं ना कि रूह तक सरशार हो जाती है। तो उस हवाले से ज़रूर बताइएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ही हुई जी। और रबी जो है साल के जो मौसम हैं उनमें बेहतरीन मौसम होता है जी, रबी का मौसम बहार होता है जी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम था जी। बेशक कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि उनके दरमियान अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है। बेशक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही कायनात में एक ऐसी तब्दीली आई कि जो उस वक्त के लोग थे, जो अहले नज़र थे, उन्होंने भांप लिया कि अब जो है हवा का रुख जो है वो तब्दील हो गया है जी। हम सब जानते हैं कि फ़ारिस के अंदर जो है जी एक आतिश कदा था, जो लोग आग की पूजा करते हैं वो उसकी पूजा किया करते थे जी। और वो हर वक्त उस अलाव को जला कर रखते थे जी। लेकिन रिवायतों में आता है कि जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो वो आग खुद ब खुद बुझ गई। बेशक और लोगों ने ये जान लिया कि अब जो है यकीनन कोई ख़ास तब्दीली आ गई है कायनात के अंदर कि अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत का इंतज़ाम फरमा दिया है और ये जो गुमराह लोग हैं इनको जो है अब हिदायत नसीब हो जाएगी। इसी तरह से जो है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासाल से पहले जिन जो है ये आसमानों की तरफ ऊपर जो है चढ़ जाया करते थे और बहुत सारे जो है जी वाक़यात को वहाँ से सुनने की और उनमें आमेज़िश करके जो है जी बयान करने की लोगों को नीचे आकर जो है ये तालीम दिया करते थे। और इसीलिए जादूगरी जो है वो उस जहालत के दौर में उरूज पर हो गई थी। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत बासादत हुई तो अल्लाह ताला ने ऐसे फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया कि उन्होंने जिन्नों के ऊपर जाने का जो है पाबंदी लगा दी और उनको शहाब साकिब मार कर जो है नीचे जो है वो गिरा दिया जाता था। इसी तरह से कायनात में हम देखते हैं कि बीबी साहबा बीबी हलीमा सादिया जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाया हैं, वो फरमाती हैं कि अजीब व गरीब वाक़यात हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो जब मैं लेने के लिए आई थी तो जो ऊँटनी थी बड़ी लागैर और कमज़ोर थी, इसलिए सबसे आखिर में मैं पहुँची और जो बाकी दाइयों थी उन्होंने अमीर कबीर बच्चों को ले लिया और मेरे हिस्से में जो है दुरे यतीम आए। लेकिन जब मैं लेकर शहर मक्का से रवाना हुई
تو میری اونٹنی جو ہے وہ سب سے تیز دوڑ رہی تھی اور آگے جا رہی تھی. سبحان اللہ. تو اب جو ہے وہ خواتین پوچھنے لگی حلیمہ کون سا ایسا اس کو معجون یا کشتہ کھلا دیا ہے کہ یہ تو چل نہیں سکتی تھی اور اب یہ سب سے آگے دوڑ رہی ہے. تو حلیمہ نے فرمایا اونٹنی تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس اونٹنی کو یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرمائے گی کہ اس کی ساری کمزوری ختم ہو گئی. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو خوشحالی اپنا تنگ دستی تھی، ہر طرف جو ہے بدحالی پھیلی ہوئی تھی اور بڑی جو ہے نا جی قحط کا عالم تھا. لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں پہنچے تو ہریالی ہو گئی اور وہ جانور جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو جو ہے اتنا صحت مند بنا دیا کہ وہ جو ہے جی دودھ کے برتن جو ہے وہ بھر گئے اور دودھ جانوروں کو ختم نہیں ہوتا تھا. اسی طرح بی بی صاحب فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا اس لیے کہ غریب تھے، لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صاحبہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو ساری رات جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کے گھر میں رہتی تھی. تو لوگوں کو وہاں کی جو خواتین تھی وہ پوچھتی تھی حلیمہ اتنی امیر ہو گئی، اتنا تیل آ گیا کہ ساری رات تم چراغ جلا کے رکھتی ہو. تو آپ فرماتی تھی نہیں، جب سے یہ میرا بیٹا آیا ہے تو اس کی روشنی اتنی ہے کہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری بات. قاری صاحب اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اگر ہم زندگی دیکھیں یا اس کو فالو کریں، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی سے 99% جو ہماری مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائے گی. ان کے حسن سلوک کے بارے میں اگر بات کریں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ کفار بھی ان کو جو ہے نا صادق اور امین کہنے سے فخر محسوس کرتے تھے، وہ بھی نہیں اس بات سے پلٹتے تھے. تو خلفائے راشدین کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور یہی حال صحابہ کا تھا کہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے محبت فرمایا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے صحابہ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. حالانکہ آپ بیک وقت اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ ایک ریاست کے سربراہ اور حاکم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے اور ان کی تنگی میں، ان کی پریشانی میں ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے اور انہیں جو ہے اپنے سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا نہیں کیا. تو ایک جو وصف ہونا چاہیے ہمارے بڑوں میں، ہمارے حکمرانوں میں یا ہمارے خاندان کے جو سربراہ ہیں کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ جڑے رہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو تب وہ بڑے بنتے ہیں. تو جب آپ محبت کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو محبت کا جواب محبت سے ملے گا. لیکن اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو آپ پھر جتنے بڑے لیڈر کیوں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو طاقت کی بنیاد پر تو فالو کریں گے لیکن دل سے آپ کی محبت نہیں کریں گے. صحابہ نے ایسے ہی گردنیں نہیں کٹوائیں، انہوں نے ایسے ہی اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، ہر طرح کی قربانی پیش کی. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا اور انہیں جو ہے یہ بات سمجھائی کہ میں تم میں سے ہوں. صحابہ اکثر جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کام نہ کریں، ہم کریں گے. تو آپ فرماتے نہیں، میں تم سے جدا نہیں ہوں، میں تم میں سے ہوں، لہٰذا میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے جو ہے صحابہ کرام نے پھر ہر طرح کی قربانی دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے تذکرے قرآن مجید میں بیان فرمائے، ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا کی گئیں. تو صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن پھینکتے تھے تو صحابہ اس طرح سے دوڑتے تھے اور اپنی ہتھیلی میں لے لیتے تھے کہ راوی روایتیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ گمان ہوتا کہ کہیں آپس میں لڑنا پڑے، بالکل، اور اس لعاب دہن کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. تو محبت کی تو ایسی مثالیں ہیں جی کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج ہم بھی اپنے والدین سے ایسی محبت نہیں کرتے.
جو صحابہ کرام اچھا سر، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں گرا، ان کو کبھی اونگ نہیں آئی، وہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے دیکھتے اتنا ہی وہ پیچھے دیکھتے، کبھی ان پہ مکھی نہیں بیٹھی. تو سر ان کے خوراک کے بارے میں بتائیے گا، ان کو کس قسم کی. جی اس سے پہلے فرزانہ اس کو کنیکٹ کر لوں کیونکہ صحابہ کی بات ہو گئی تو غلاموں کی ذرا میں بات کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. افشا آپ کے ذہن میں کوئی اور کویشچن ہے؟ ہاں اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں تھا تو میں وہ پھر میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ ظاہرہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ بہت محبت والا تھا، اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں جو تھوڑا سا عہدہ یا حسب نصب مل جاتا ہے تو وہ تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اگلے بندے کو انسان نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھتے جو پہلے تھا جیسے آپ نے فرمایا. تو یہ جو عاجزی ہے، کیونکہ عاجزی تو بڑی ضروری ہے نا، چاہے آپ کو جتنا بھی رتبہ مل جائے، جانا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے نا، تو یہ سب چیزیں یہی رہ جانی. اختصار سے اس بارے میں بتائیں کہ انسان کا عاجز ہونا کتنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں حسن اخلاق بھی اس میں آ جاتا ہے، عاجزی بھی آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں جی، انسان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جی، اور ان میں ایک عاجزی اور انکساری بھی ہے جی. اور یہ چیز بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فخر نہیں فرمایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی آخرت کی عزتیں آپ کے قدموں میں نچھاور فرما دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام سی زندگی گزارتے تھے، عام سا رہن سہن تھا، اور کوئی آپ کے اندر ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کوئی حیثیت میں مرتبے میں بہت بلند ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ جو ہے نا جی، جن کو معاشرے میں کم تر، جنہیں آج آپ نوکر کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو ہے جی وہ مثالی ہوا کرتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے آقا نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو اور کبھی یہ کہا ہو کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. حالانکہ آج ہمارے جو خادم ہیں یا ماتحت ہیں، چھوٹی سی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ایسے برستے ہیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درگزر کی اور جو ہے درگزر کرنے کی اور صبر کی تلقین فرمائی کہ تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے گھر کے افراد ہیں، آفس کے افراد ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ جو ہے بڑا مشفقانہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہاری دل سے محبت کرے. تو عاجزی جو ہے جی انسان میں جتنی ہوتی ہے، اللہ اس کے مرتبے کو اتنا بلند فرماتا ہے. ہم تکبر کے ذریعے اپنے آپ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ تکبر انسان کو جو ہے جی وہ ذلت اور رسوائی دیتا ہے. اور جو لوگ عاجزی کرتے ہیں جی اللہ ان کو بلند فرماتا ہے. آپ نماز دیکھیں نا جی، نماز میں کیا ہے؟ عاجزی ہے جی، یا بندہ ہاتھ جھک جاتا ہے جی، اور جب آخر میں جاتا ہے سجدے میں تو سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس لیے ہے کہ وہاں بندہ عاجزی کے اعلیٰ درجے پر. بہت پیاری باتیں آپ نے کی ہے. افشا کی طرف جائیں گے، افشا بولیں گی کچھ. میرے خیال سے پروگرام کا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے. جی افشا. جی ماشاءاللہ، آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ عاجزی کو بیان کیا کہ عاجز ہونا کتنا ضروری ہے، اچھے اخلاق ہونا کتنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام صفات پائی جاتی ہیں. کل عالم کے لیے کہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اور اتنا بابرکت مہینہ. آپ کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ماہ مقدس ہمیں یہ تعلیم اور پیغام دیتا ہے جی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے جی، اور ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. دنیا میں اس وقت اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے دین کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے. لہٰذا اس ہدایت کو پانے کی ہم کوشش کریں، صراط مستقیم پر خود بھی چلیں، اپنے بچوں کو بھی چلائیں، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا چرچا کریں، ذکر کریں
کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہو سکتا ہے آج ہم بھی رام رام کر رہے ہوتے, ہو سکتا ہے آج ہم بھی بتوں کے سامنے پڑے ہوتے, ہو سکتا ہے آج ہم بھی جو ہے اللہ کی توحید کے اس طرح سے قائل نہ ہوتے جس طرح کہ آج ہمیں یہ توحید نصیب ہوئی ہے. تو یہ ساری برکتیں, نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی, قرآن جیسی دولت عطا فرمائی, اور آج ہم ہدایت پر قائم ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ, اتنی آپ نے خوبصورت ہمیں واقعات بتائے. ربیع الاول کے مہینے میں ناظرین اساں ایڈو سٹھے اساں گال بول کئی ہے, ایڈے سٹھے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جا اساں واقعہ جے آن بدائن. ڈسو تو اساں کیڈا نہ خوش نصیب آیوں تو اساں ایکڑی اہڑی آزاد مملکت میں آیوں جتے اساں ایڈے پنجے مذہبی دہاڑن کے ایڈے عقیدت اساں احترام اساں ملائے سگوں تھا. تو ناظرین الہی سٹھو لگو. ہانے ہلوں تھا اساں جے حدیل بلوچ جے طرف. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. گلے چاروں کا ٹائم کے ہستے بالکل خلاص ہے, اور منا امید ہے کہ مرچی ہرچی کے سارا شمرا شیئر کرتا ضرور, اما آئینہ عملی طور ہوتی زندگی کے ہستے اپلائی کرنا یا کسانی چیزیں کچھ اور کے ہستے آئی پت کے ہستے فرزانہ اور افشئی نم گرے. ایک آسانی چیزیں کچھ میں شیئر کروں کہ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں, کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں, کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں, کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں. جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ جی. قدرمنو زبدہ افشاں اڑکتا اچھا جی قدرمن اور سنگ چیتا سو پاکستان ٹائموں کا تلو پاکستان ٹائم وقت چدے اغاد ختمی دو غد ہے قدرمنو انشاءاللہ بلے توار بتاسو سر بیا ملاقات کی گی داٹی مونگ سر ملما چدے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے بہت خوبصورت بہت پیاری باتیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہماری زندگی سے 99% میں تو کہتی ہوں 100% ہماری زندگی سے مشکلات ختم ہوگی. قدرمنو بل اتوار پوری تاسو مونگ ترا کا اجازت تراغی پوری خپل زان ډیر خیال وساته. تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. فرزانہ آفریدی تو که اجازت تا خدای پامان. مطمم علم لمی محبوب را گلے دے اور احمد تمم علم لمی محبوب را گلے دے. بے شک آپ دارینو کی ہر چانخ کو لے دے, بے شک آپ دارینو کی ہر چانخ کو لے دے. اللہ رب العزت ورلا ورکڑی لوی اخلاقا, اللہ رب العزت ورلا ورکڑی لوی اخلاقا. حسین جمیل محبوب دے لری بیش میرا عشاقا, حسین جمیل محبوب دے لری بیش میرا عشاقا. ہر چاند خدے در کے میں آقا خاغلے دے, ہر چاند خدے در کے میں آقا خاغلے دے. بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے. رحمت تمم علم لمی محبوب را گلے دے, رحمت تمم علم لمی محبوب را گلے دے. بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے. دا چاپ والدحا مخج عاشق غنی مولاوی, دا چاپ والدحا مخج عاشق غنی مولاوی. انصاف اکڑا اوایا دمرلوی شان بدچاوی, انصاف اکڑا اوایا دمرلوی شان بدچاوی. تورات زبور انجیل قرآن کے رب ستایا لے دے, تورات زبور انجیل قرآن کے رب ستایا لے دے. بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے. رحمت تمم علم لمی محبوب را گلے دے, رحمت تمم علم لمی
بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے بے شک آپ دارینو کے ہر چانخ کو لے دے تمام مخلوق کی ڈیر الویشان ور کڑے دے خالقا تمام مخلوق کی ڈیر الویشان ور کڑے دے خالقا